معصوم ڈرامہ کے ایپیسوڈ نمبر 7 میں دکھایا جاتا ہے کہ دلشاد بہت اداس بیٹھا ہوتا ہے کہ نیلی اپنے باس کے ساتھ آئی ہے واپس۔ نیلی اس کی طرف کھانا لے کر آتی ہے تو وہ اس سے بہت زیادہ غصہ کرتا ہے اور اسے برا بھلا کہہ کر اور اس کو واپس بھیج دیتا ہے کہ ہم نے کھانا نہیں کھانا۔ وہ اسے کہتا ہے کہ تم ایک اچھے خاندان کی لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ اس طرح سے رات دیر تک اپنے باس کے ساتھ نہیں گھومتی پھرتی۔ اس کو نیلی کو بھی غصہ آتا ہے اور وہ بھی پھر واپس چلی جاتی ہے۔ دلشاد اپنی چھوٹی بہن کو بھی برا بھلا کہتا ہے اور غصے میں سو جاتا ہے۔ اگلی صبح وہ ایک پروڈیوسر کو ملنے کے لیے جاتا ہے اور سارا دن اس کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ اس کے گارڈ سے بات کرتا ہے لیکن گارڈ اسے کہتا ہے کہ کسی سفارش کے بغیر تم سے کوئی پروڈیوسر نہیں ملے گا۔ دلشاد پھر بھی انتظار کرتا رہتا ہے اور جب پروڈیوسر آتا ہے تو وہ دلشاد کو ملے بغیر اپنے آفس میں چلا جاتا ہے اور وہ دلشاد سے ملنے سے انکار کر دیتا ہے۔ دلشاد سارا دن سڑکوں پہ مارا مارا پھرتا رہتا ہے اور بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے۔ اب ایک طرح سے وہ تنگ بھی آ جاتا ہے کیونکہ اس کو نہ تو روزگار کوئی خاص مل رہا ہے اور نہ اسے کام مل رہا ہے۔ رات کو 10:30 بجے وہ اور اس کی بہن جب واپس آ رہے ہوتے ہیں تو نیلی دروازہ کھولتی ہے اور اس کی بہن کو کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے تم اندر چلی جاؤ، لیکن وہ دلشاد سے کہتی ہے کہ تم اندر تب تک نہیں جا سکتے جب تک تم مجھ سے کل والی بدتمیزی کی معافی نہ مانگ لو۔ دلشاد اسے کہتا ہے کہ کیا معافی مانگوں، کس بات کے لیے؟ تو وہ کہتی ہے کہ تم نے مجھے کہا تھا کہ اچھے خاندان کی لڑکیاں دیر تک نہیں گھومتی، تم اس بات کی مجھ سے معافی مانگو۔ یہ آپس میں ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں اور الجھ رہے ہوتے ہیں۔ دلشاد اپنی معصومیت سے معافی مانگ لیتا ہے سب تو اچانک سے یہ لوگ ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں اور اچانک نیلی کا باپ آ جاتا ہے۔ نیلی کے باپ نواب صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ دلشاد اس کی بیٹی کے ساتھ ہنسی مذاق کرے تو اس کو بالکل بھی پسند نہیں آتا۔ وہ دلشاد سے کہتا ہے کہ اپنا سامان لے کر یہاں سے چلے جاؤ۔ نیلی کو وہ اپنے پاس بلاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم اس کے ساتھ ہنسی مذاق کیوں کر رہی تھی، جس پر نیلی اسے کہتی ہے کہ بس میں ویسے ہی باتوں باتوں میں پوچھ رہی تھی کیونکہ دلشاد کی بہن چٹکی بیمار ہے اور ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا اور دوائیاں وغیرہ کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ وہ اپنے باپ کو باتوں باتوں میں لگا دیتی ہے تو اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ مجھے افسوس ہے کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ دلشاد کو تم واپس بھیج دو گی، اس کو ہمارے گھر سے نکال دو گی۔ تو وہ کہتی ہے کہ آپ نے کیونکہ اس کے 20,000 روپے دینے ہیں اس لیے میں اس کو نہیں نکال سکی۔ دلشاد اپنا سامان پیک کر رہا ہوتا ہے کہ نیلی اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں اور تم اپنے آپ میں تھوڑا سا کانفیڈنس پیدا کرو کیونکہ تم نے 20,000 روپے کرایہ دے ہوئے تو تم یہاں پہ رہنے کا حق رکھتے ہو، تو اس لیے تم یہاں پر بغیر ڈرے رہ سکتے ہو۔ ادھر دیکھا جاتا ہے کہ نیلی کے باپ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور وہ اس کی ماں سے کہتا ہے کہ اب وہ اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ تلاش کرے کیونکہ اب اس کی بیٹی جوان ہو گئی ہے تو کل کچھ اور مسئلہ بن جائے، اس سے پہلے اس کی شادی ہو جائے۔ نیلی کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ اپنی دوست کے سامنے دلشاد کی باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ نیلی کی دوست کو شک ہو جاتا ہے کہ وہ دلشاد کے بارے میں اتنی زیادہ باتیں کر رہی ہے اور مذاق بھی کر رہی ہے اور اس سے باقی بہت زیادہ ہمدردی کرتی ہے اور چاہتی ہے کہ وہ ایک دن ایک بڑا سنگر بن جائے۔ تو وہ اس کی دوست سے مذاق میں کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اس سے محبت ہو گئی، تو نیلی مسکرانے لگ جاتی ہے۔ نیلی دلشاد کے لیے شعر و شاعری کہہ رہی ہوتی ہے اور اس کے لیے ایک نظم یا گانا لکھ رہی ہوتی ہے تاکہ دلشاد وہ پڑھے اور ایک دن اچھا سنگر بن جائے۔ وجدان کی ماں نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا ہوتا کیونکہ وجدان اس کی بات مان کر شادی نہیں کر رہا، تو وہ اپنی ماں کے پاس آتا ہے تو اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ میں تب تک کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک تم میری بات نہیں مانو گے۔ تو وہ اسے کہتا ہے کہ یہ کیسی ضد ہے۔ جب نیلی ان کے گھر آتی ہے تو سنی نے بھی اداس بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ سنی سے پوچھتی ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ گھر میں سب لوگوں نے کھانا نہیں کھایا کل سے، نہ دادی نے، نہ میرے بابا نے اور نہ میں نے کھانا کھایا۔ تو وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ تم پریشان نہیں ہو، میں مسئلے کا کوئی حل نکال لیتی ہوں۔ وہ وجدان سر کو فون کرتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ بہت ضروری کام ہے، آپ ذرا گھر آ جائیے، بس کہہ کر بند کر دیتی ہے اور وہ سنی کے ساتھ مل کر ایک پلان کرتی ہے۔ سنی اس کو ساری بات بتاتا ہے کہ ان کا باپ جو ہے وہ شادی نہیں کرنا چاہتا دوسری، جس کی وجہ سے دادی ناراض ہیں۔ تو وہ دادی کے روم میں جاتی ہے اور ان سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ ان سے کہتی ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، جو بھی آپ چاہتی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ جلد بازی نہ کریں کیونکہ وجدان سر سے دوسری شادی کا جو آپ کہہ رہی ہیں تو اس طرح ضد کر کے اپنی بات نہ منوائیں، بلکہ آہستہ آہستہ سمجھانے سے اور پیار سے سمجھائیں گی تو وہ مان جائیں گے، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ تو وجدان کی ماں بہت متاثر ہوتی ہے کہ نیلی ایک بہت اچھی انسان ہے اور بہت سمجھدار بھی ہے، تو اب وہ اور زیادہ پکی ہو جاتی ہے کہ وہ نیلی کو اپنی بہو ہی بنائے گی اور وہ نیلی سے باتوں باتوں میں جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کر رہی ہوتی ہے کہ جس سے وہ نیلی سے بہت متاثر ہو رہی ہوتی ہے۔ ادھر نیلی سب کے لیے کھانا بناتی ہے، وجدان سر آتے ہیں اور وہ بہت متاثر ہوتے ہیں کہ نیلی اس کی ماں اور اس کے بیٹے کو لے کر
کھانا کی ٹیبل پر لے آئی کیونکہ وہ لوگ کافی دنوں سے کھانا نہیں کھا رہے تھے۔ وہ بہت متاثر ہوتا ہے۔ دوسری جانب نیلی کے رشتے کے لیے ایک عورت کو اس کی ماں باپ بلاتے ہیں اور وہ اس کے ماں باپ کو ایک ایسی فضول سا رشتہ بتاتی ہے جو کہ ایک شادی شدہ ہوتا ہے، اس کی جوان اولاد بھی ہوتی ہے، تو ان کے ماں باپ کو بہت غصہ آتا ہے، جس کے اوپر وہ عورت جو ہے وہ آگے سے باتیں سنا رہی ہوتی ہے، تو نیلی آ کے اس کو صحیح باتیں سناتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم اپنی بیٹی کی رشتہ اس سے کرواؤ گے، تو وہ آگے سے کہتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کی رشتہ کیوں کراؤں، تو نیلی اسے کہتی ہے کہ پھر دوسروں کے پیسے حاصل کرنے کے لیے دوسروں کی بیٹیوں کے اس طرح سے رشتہ بھی نہ کراؤ، اور اس طرح سے اسے غصہ کر کے بھگا دیتی ہے۔ دوسری جانب دلشاد بہت اداس اپنے کمرے میں لیٹا ہوا ہوتا ہے رات کے وقت، تو نیلی اسی کمرے میں آتی ہے اور اس سے باتیں کرنے لگ جاتی ہے۔ دلشاد اسے کہتا ہے کہ رات کے وقت اس طرح سے میرے کمرے میں نہ آؤ کیونکہ نواب صاحب برا محسوس کریں گے، تو وہ کہتی ہے کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا، اور وہ اس سے باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ باتوں ہی باتوں میں وہ دلشاد سے اسے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ نیلی کو پتہ چل گیا ہے کہ دلشاد اسے محبت کرتا ہے۔ وہ محبت اور عشق کے بارے میں اسے باتیں پوچھ رہی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا دلشاد اسے اپنے دل کی ساری باتیں بھی کہہ رہا ہوتا ہے، اور جو ہے نا وہ اس طرح سے نیلی اس سے پوچھتی ہے کہ کیا اگر کبھی تمہیں اپنی محبت نہ ملی تو تم کیا کرو گے، جس پہ وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اور نیلی اس کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ نیلی کو بھی اس سے محبت ہو گئی ہے۔